اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. حاضرین و سامعین کرام، درس سورہ مائدہ کی 11 رکوع ہو گئی اور 7ویں پارے کی پہلی رکوع ہو گئی۔ یہاں سے ایک قانون بتایا کہ اے ایمان والو، لا تحرموا، تو مت حرام ٹھہراؤ، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ حلال چیزوں کو اپنے طرف سے حرام مت ٹھہراؤ۔ حرام جو اللہ کا نبی کہہ دے حرام ہے وہ حرام ہوگا، کہتے حلال ہے حلال۔ تمہارے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس پر اصل تو اشیاء کی جو ہے وہ اباحت ہے، اصل الاشیاء الاباحت۔ جو چیز حرام ہے اس پر نص ہوگی کہ یہ حرام ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 173 پہ پڑھا، پھر یہاں پہ سورہ مائدہ میں بھی 3 نمبر، سورہ انعام میں بھی 145 میں پڑھیں گے۔ جگہ جگہ حرام چیزوں کا تذکرہ ہے کہ یہ حرام ہے، قرآن میں ہو یا حدیث مبارکہ میں ہو۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی نے یا قرآن میں ہو یا اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی ہو تو وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ لہذا اب کوئی چیز حلال ہے، اب اس کو جو ہے اب حرام نہ ٹھہرائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا حرمت کے لیے دلیل چاہیے اور حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں، حلال ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب تمہارے لیے۔ اب جسے منع کیا گیا اس چیز سے آپ باز رہیں اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت مبارکہ ان اصحاب کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے پیارے آقا دو جان کے وعظ سے متاثر ہو کر عثمان ابن مظعون کے گھر میں بیٹھ کر ترک دنیا کا عہد کیا کہ ہم ٹاٹ پہنیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام کے گھر پہ آئے اور معلومات کیا کہ تو معلوم ہوا کہ حضور کبھی روزے رکھتے ہیں کبھی نہیں، بے ازواج مطہرات سے نکاح کرتے ہیں، یہ کبھی سوتے کبھی جاگتے۔ انہوں نے بولا تو حضور علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے بازار جو خلاف اللہ ہے ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ ایک نے بولا میں تو نکاح نہیں کروں گا، ایک نے بولا میں پوری رات ہی بات کروں گا، ایک نے بولا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور یہ بھی رات بھر عبادت کریں گے، گوشت نہ کھائیں گے، نرم بستر پر نہ سوئیں گے، اور ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ترک دنیا حرام ہے۔ تصوف کے معنی یہ نہیں کہ حلال چیزیں چھوڑ دی جائیں، تصوف حرام سے بچنا، یہ اس کا درس ہوتا ہے کہ آپ اس پر اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب۔ تو یہ چیزیں کہ اب عقائد و جہان نے جو شریعت ہمارے لیے وضاحت کر دی کہ یہ کرو یہ کرو، بس چند صحابہ میں جو عمل پورا ان کا، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو بولے بھائی آپ کی کیا حالت ہے؟ بولا آپ کا بھائی ایسے ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، رات کو عبادت کرتا ہے دن کو روزہ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، آ جاؤ سو جاتے، پھر سوئے، بولا کھاؤ، پھر رات کو آخری حصے میں اٹھے بولے اب عبادت کرو۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جا کے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ انہوں نے رات کو ایسے کیا، تو حضور نے فرمایا سلمان نے صحیح کیا، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والی کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، یہ نہیں ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ پوری رات، نہیں یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ جہاں پہ جو نام آیا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی گھر والی حضور علیہ السلام کے گھر میں آئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے، یہ کیا اس نے حالت بنا رکھی؟ تو اس نے کہا کہ بس وہ میرا شوہر وہ ہمیں کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ اپنے دین میں لگا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کو بلایا کہ نہیں اب غلط کر رہے ہیں،
آپ کے بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، کبھی عبادت کرو، کبھی سو، کبھی روز نفلی روزوں کے بارے میں بتایا، اتنے رکھو، زیادہ رکھتے تو مہینے میں 3 نفلی، 13 14 15 رکھو، محرم کے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد جب گئے تو پھر وہ امہات المومنین کے گھر میں آئی، تو انہوں نے جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اچھے طریقے سے کپڑے اور وہ زیب و زینت کیا، تو کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ اچھی لگ رہے ہیں، بولا نہیں اب وہ صحیح ہو گئے، اب وہ جیسے دوسرے مرد ہوتے ہیں ویسے بھی ہو گیا۔ تو دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کو حرام قرار دینا، اس سے اجتناب کرنا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا کہ جس طرح انہیں رہبانیت اختیار کیا عیسائیوں نے، یہ ہمارے دین میں منع ہے۔ تو فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو اور کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دیا حلالاً طیبا، حلال پاکیزہ۔ تو حلال وہ چیزیں جو حرام نہ ہو، طیب وہ جو گندی نہ ہو، تھوک رینٹ وغیرہ حرام نہیں، حلال ہیں مگر طیب نہیں۔ نیز لذیذ مزیدار چیزیں طیب ہیں، یعنی خوب مزیدار چیزیں کھاؤ مگر حلال ہو، حرام نہ ہو۔ کسی کا مال اگر ہے تو وہ آپ کے لیے کیا حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہاں بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ لوگوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور سورہ مومنون میں پھر وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا مما فی الارض، اللہ کی عبادت کرو، پاکیزہ غذا میں جو ہے قوت روحانی ہوتی ہے۔ حرام سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے مقدر میں ویسے بھی جو ماں کے پیٹ میں تھا یہ سب چیزیں ان کے مقدر میں ہو گئی۔ تو اگر انسان غلط راستے پر نہ چلے تو یہ زندگی بھر بھوک سے نہیں مرے گا، حلال سے شکم سیر ہوتا رہے گا۔ اور واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی حلال و پاکیزہ چیزیں خوب کھاؤ پیو، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، نیک اعمال سے غافل نہ رہو۔ دنیا مثل صفر کی ہے، اگر دین سے خالی ہو تو بیکار ہے، صفر کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر دین کے ساتھ ہو تو اس سے 10 گنا کر دے، صفر کے ساتھ 1 لگاؤ 10 ہو جائے گا، 1 ہٹاؤ، دین ہٹا دو، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بربادی کا نام ہے۔ پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تمہارا مواخذہ تمہارے غلط فہمی قسموں پر، غیر اختیاری پر کسی نے کوئی قسم کھائی تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ مذہب حنفی میں لغو وہ قسم ہے جو جھوٹے واقعے پر غلط فہمی سے سچا سمجھ کر کھا لیا جائے، اس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ، کیونکہ اس میں جھوٹ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ ہم غالباً 225 نمبر آیت میں وہاں بھی پڑھ چکے تھے سورہ بقرہ میں کہ کسی نے کہا کہ یعنی ماضی پر ایک چیز اس نے کہا، اس کو یقین تھا کہ ایسے ہی ہے، اس نے اس پر قسم کھائی، ٹھیک ہے، اور وہ غلط تھا تو اس پر بھی مواخذہ نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ تو یہ تھا کہ 100% کہ میں نے ایسے ہی ہے۔ آج ایک شخص آیا پوچھا تو بولا یوں اگر کوئی سچی قسم کھائے ماضی کی اس پہ، میں نے بولا وہ تو گناہ ہی نہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے، آپ یقین دلانے کے لیے کریں کہ بھئی اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ اور غموس یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر قسم کھائے، کسی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے ماضی کے زمانے کے، اس نے کیا، اس کو پتہ بھی میں نے کیوں کہتے میں نے نہیں کیا، یا نہیں کیا کہتے میں نے کیا، جان بوجھ کر، یہ یمین غموس ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور یمین منعقد آنے والے وقتوں میں کوئی قسم کھائی کہ کام کروں گا، یا قسم کھائی نہیں کروں گا، کروں گا نہیں کیا، اور یا کیا نہیں کروں گا پھر کر لیا، تو اس پر پھر جو ہے کفارہ ہے، کیا ہے وہ آگے یہ آ رہا ہے، اس کی تفصیل سماعت فرمایا کہ یمین منعقد کا کیا کفارہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں ان قسموں پر تمہارا گرفت اللہ فرماتا ہے جنہیں تم مضبوط کر کے، تم اس کسی چیز کو پختہ کر کے پر قسم کھاتے ہو، یعنی نادانستہ جھوٹی قسم پر پکڑ نہیں، دانستہ جھوٹی قسم پر پکڑ ہے، جانور کی بالکل تم نے ماضی پر ہو تو غموس ہے، آنے والے وقت میں تو پھر تو اس پر کفارہ ہے۔ خیال ہے کہ قسم 3 طرح کی، قسم لغوہ، قسم غموس، قسم منعقدہ۔ قسم لغوہ جو آپ سن چکے ہیں،
اور 225 نمبر آیت میں سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ، اور قسم غموس یہ ہے کہ گزشتہ واقعے پر دیدہ دانستہ جھوٹی قسم کھا لی جائے، اس میں گناہ ہے، کفارہ نہیں۔ منعقدہ قسم یہ ہے کہ آئندہ کسی چیز پر قسم کھائے اور پوری نہ کرے، اس میں کفارہ ہے۔ یہاں تینوں قسموں اور قسم منعقدہ کے کفارے کا ذکر ہے۔ اس کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا دینا۔ اگر ان میں سے کچھ نہ کر سکے تو 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ تو فکفارت، تو اس قسم کا جس نے توڑ دیا کفارہ کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے کہ اب کسی نے بولا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اب اس نے توڑا تو اس پہ گناہ تو نہیں ہے، بلکہ توڑنا واجب ہے کہ اس کے مسلمان بھائی سے بات کرے اور کفارہ ادا کرے۔ منعقدہ قسم جو ہے تو اس میں بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ گناہ کی بات ہے، تو اس کو توڑنا لازم ہے کہ نیکی کا کام کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ فَكَفَّارَتُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا ہے، مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کا اوسط، درمیانہ، نہ زیادہ اچھا نہ زیادہ کمزور۔ کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جس نے یہ نہ پایا، غلام تو آج کل ویسے بھی نہیں اور کفارہ بھی کھانے کا نہیں دے سکتا، اس کے بعد پھر 3 روزے۔ خیال ہے کہ روزے سے کفارہ قسم جب ہی ادا ہوگا جب کھانا، کپڑا دینے، غلام آزاد کرنے پر قدرت نہ ہو۔ کفارے کے روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں۔ قسم کا کفارہ توڑنے کے بعد ادا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے قسم ٹوٹ گئی، اب اس کے بعد کفارہ ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد فمن لم یجد فصیام 3 ایام ہوگا، 3 روزے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہاری اپنی آیتیں، احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، شکر گزار بنو۔ تو اشارتاً معلوم ہے کہ قسم پورا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، نہ کہ توڑنے کے لیے، کیونکہ اس کی حفاظت کا حکم ہے، لہذا قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کفارہ کا سبب قسم نہیں بلکہ قسم کا توڑنا ہے، اور سبب سے پہلے مسبب نہیں پایا جا سکتا۔ یعنی کسی نے قسم کہی تو کفارہ تو نہیں ہے نا، میں صدر نہیں جاؤں گا، تو قسم کفارہ دے گا؟ اگر چلا گیا، اب قسم ٹوٹ گیا نا، تو اب کفارہ دے گا۔ تو یہ احکام ہے۔ آج ہم نے پیاری پیاری باتیں پڑھی، خصوصاً اس میں جو بعض برائے نام مسلمان علماء جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جیسے مشرکین مکہ تھے وغیرہ، بہت ساری چیزیں، یہ صائبہ ہے، یہ فلاں ہے، بحیرہ ہے، وہ یہ جانور حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو آج کل بھی اکثر اگر کوئی کہتے ہیں اصال ثواب ہے تو کہتے ہیں حرام ہے۔ تو آج کل بھی مولویوں نے بڑا یہ فساد بعض نے مچایا ہوا ہے، کیوں اس چیز حرام ایسے نہیں بھائی، اب حرام عجیب سی بات ہے، یا تعویل کر کے حرام، وما اہل لغیر اللہ، جو 4 جگہ ابھی میں نے حوالہ دیا، سورہ بقرہ، سورہ انعام اور سورہ مائدہ اور سورہ نحل میں۔ تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا کسی کی تعظیم کے لیے صرف ذبح کیا، تو وہ یہ کہتے نہیں، آپ نے کہا کہ اپنے والد کے لیے صالح ثواب کروں گا یہ بکرا، یا کسی ولی کا نام لیا تو کہتے ہیں یہ حرام ہے غیر اللہ کا۔ بھائی اسی طرح تو ہر کس جانور پر نام ہوتا ہے، وہ معنی ہے وما اہل لغیر، ذبح کے بعد بسم فلاں، اللہ کے نام کے ساتھ یا کسی کا نام لگا دیا، بسم یعنی بنا میں فلاں، اللہ اکبر کے بجائے بسم اللہ، اللہ اکبر ہے نا، اور نام لیا تو وہ حرام ہے۔ بہرحال یہ بڑا احتیاط کرنا چاہیے، حرام و حلال میں یہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اکثریت علماء کی ہے کہ وہ شتر بے مہار ہیں، وہ ممبر میں بیٹھ گیا، کہتے کون پوچھتا یار،
بس سب پر فتوے لگا دو. کوئی کہتا ہے 20 روزے حرام ہے, کوئی حرام تو چھوڑے, بعض کہتے ہیں یہ شرک ہے. اب دنیا لگی ہوئی ہے نا کہ مسلمانوں کو بھائی ان کو ذہنوں کو جو ہے نا مفلوج کر دو, ان کو تتر بتر کر دو. یہ بھی اب بیرونی سوچیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو نا اس انداز سے گمراہ کرو کہ انہیں اپنی عبادتوں میں, اب ایک مولوی کہتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب ہے, اپنے والدین کے لیے سال ثواب کرو, یا ان کے لیے روزہ نفلی رکھو, یا حج کرو, یا عمرے کرو. اب دوسرے نے بولا نہیں, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور قرآن کی آیت پڑھی. اس نے بولا بھائی وہ تو قرآن سے ثابت کری, کوئی ثواب نہیں. اور بھائی تم قرآن پڑھتے ہو, کوئی ثواب کسی کو نہیں ہے. اور بعض تو کہتے ہیں کسی کے لیے سال ثواب نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں پڑھنے سے بھی ثواب نہیں ہے. کہتے پڑھنے سے تھوڑی ثواب ہے, کہاں لکھا ہوا ہے ثواب ہے. تو یہ فسادات آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کی زبانوں میں برکت عطا فرمائے جو 1400 سال سے جو دین آ رہا تھا, علماء نے محنت کی, اولیاء اللہ, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کریم, مجتہدین کرام, انہوں نے یہ دین اخلاص کے ساتھ پہنچا. ابھی آگے فتنے آئیں گے, اللہ ان فتنوں سے بچائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ ہم جو حلال ہے عوام کو بچائیں کہ یہ حلال ہے, ٹھیک ہے, جو حرام ہے اس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ حرام ہے. کل نشے کے بارے میں بتائیں گے. اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ نشے کو بعض جو ہے نا وہ کیا انہوں نے حلال کر دیا, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ نشے جو ناجائز تو ہیں لیکن وہ شراب کے حکم میں نہیں ہے, اس کے اوپر یعنی حد نہیں ہے, تو وہ اس کیٹیگری میں افراط اور تفرید کے شکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ افراط و تفرید سے بچائے, کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے تو فرشتہ ہے, امامہ باندھا ہوا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کہ بس اس کا مقصد کیا ہے. جو بھی یہ چاہتا ہے کہ سب مولوی غلط ہے, یہ سب سے خطرناک مولوی ہے, یاد رکھو. جو بھی کہے کہ یہ لوگ سب غلط ہیں, یہ جو گزرے ہیں یہ بھی غلط ہے, یہ جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے, یہ اعتکاف کر رہے تھے, سال ثواب کر رہے تھے, یہ سب سے خطرناک مولوی ہے. اللہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے, اپنی اپنی تحقیق ہے, میں جو سمجھا زیادہ زیادہ قرآن و حدیث کو میں نے جو پڑھا, جو سمجھا, وہ یہ ہے. تو وہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے. بعض ایسے کہتے ہیں مولوی کو نہیں مانو, بھائی تو بھی تو مولوی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید, فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے. علامہ روحانی جسمانی امراض کو دور فرمائے. جنہوں کو نیکوکار ہیں, نیک مسلمان مرد عورتیں, اللہ انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے. جو غلط راستوں پر ہیں, گناہگار ہیں, اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور پاکستانی شہر کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا ہے, یا اللہ ان پر جو ظلم و ستم اسرائیل کر رہے ہیں, یا اللہ تو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے اللہ ان کے ظلم و ستم کو روک دے. ہمارے ان بھائیوں کو امن کے ساتھ یا اللہ جینا نصیب فرما. اور فلسطین میں جو مسجد بیت المقدس ہے, ہم سب کو مل کر اس کی حفاظت, اس کرۂ ارض پر جہاں بھی مساجد آباد ہیں, ہم مسلمانوں کو مل کر اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا مالک و مولا, تو بڑا رحیم اور کریم ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.